میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں میں یوں ہی دستے گریبان نہیں زمانے سے میں یوں ہی دستے گریبان نہیں زمانے سے میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک جب بھی مسیحی قوم پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ ڈھائے گئے اور انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تب سیاسی رہنماؤں نے ان کو تسلی اور جھوٹے دلاسے دینے کے لیے اپنی بناوٹی اور ملاوٹی تقریروں کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی تاکہ وقتی طور پر انہیں ریلیف دے سکیں۔ انہوں نے جب بھی تقریریں کی تو ان کی تقریروں میں ایک بات بڑی شان سے کہی گئی کہ ہم آپ ہی کے مسیحی تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات ہیں، آپ کے مسیحی اداروں کا کوئی ثانی نہیں ہے اور آپ کا تعلیمی نظام پاکستان کا بہترین تعلیمی نظام ہے۔ اس لیے بحیثیت قوم ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کے اداروں کے مرہون منت آج ہم ان مقامات پر پہنچے ہیں۔ تو آئیں پاکستان کے ان چند سیاسی رہنماؤں کی ان تقریروں کو سنیں جہاں یہ مسیحی اداروں کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ میری ابتدائی تعلیم سینٹ فرانسس گرامر اسکول میں ہوئی۔ کیا میں سسٹر سیسیلیا کو بھول جاؤں یا فادر جوشوا کو بھول جاؤں یا ان شفیق اساتذہ کو جنہوں نے ہماری شروعات گرومنگ کی جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا۔ اور یہ مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو مشنری سکولز کی ایجوکیشن میں یہاں سروسز ہے، کون کوتا نظر، کون کمعقل ہوگا کہ اس کو ایکنالج نہ کرے۔ آپ کراچی سے لے کر کلکتہ تک، کلکتہ سے لے کر ممبئی تک کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ اس کمیونٹی کی سوسائٹی میں پازیٹیو کنٹریبیوشنز نہیں ہیں۔ میری پرورش اور میری تربیت کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں ہوئی ہے۔ لاہور کا بہت فیمس اسکول ہے۔ میں 4 سال کی عمر سے اپنے 10th گریڈ تک، 11 سال پری نرسری سے 10th گریڈ تک میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں پڑھی ہوں، اور میری جو تربیت ہے، تعلیم ہے، اس میں میرے ماں باپ کے بعد، میرے والدین کے بعد سب سے بڑا ہاتھ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کا ہے۔ بحیثیت مسیحی میں پاکستان اسلامی جمہوریہ کے اشرافیہ سے، قانون دانوں سے اور تمام سیاسی رہنماؤں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان مسیحی تعلیمی اداروں کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو پھر آپ نے ان کو قومی تحویل میں دے کر اس قوم کو جہالت اور غربت کے اندھیروں میں کیوں دھکیل دیا ہے؟ 15 مارچ 1972 کو اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 180 مشنری اداروں کو لاوارث کیوں کر دیا؟ اس قوم کے خلاف ایسی گناؤنی سازش کیوں بنائی گئی؟ اس فیصلے نے مسیحی قوم کو نہ صرف تعلیم بلکہ معیشت اور ملکی ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اس اسلامی سوشلزم کی وجہ سے آج مسیحی بچوں کو انہی سرکاری اسکولوں میں مذہبی تعصب اور انتہا پسندی کا شکار بنایا جاتا ہے اور مجبوراً ان کو تبدیلی مذہب کروایا جاتا ہے۔
میں اس ویڈیو کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ فیصل آباد میں موجود ایک امریکن مشنری پریسبٹیرین اسکول واقعہ کرسچن ٹاؤن کی جانب کروانا چاہتا ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اس اسکول کو پریسبٹیرین چرچ کی تحویل میں دے کر مسیحی اداروں سے آپ اپنی سچی محبت اور لگن کا ثبوت دیں۔ پریسبٹیرین چرچ آف پاکستان آپ کے اس احسان کا ہمیشہ ممنون رہے گا۔ تم کو خبر ہے زمانے کو کیا دیا ہم نے، تم کو خبر ہے زمانے کو کیا دیا ہم نے، روح حیات کو بھی جگمگا دیا ہم نے، روح حیات کو بھی جگمگا دیا ہم نے۔ اگرچہ جبر نے روکی تھی راہ مگر، اگرچہ جبر نے روکی تھی راہ مگر، قدم قدم پر ثبوت وفا دیا ہم نے۔